السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا، یہ وہ نام ہے کہ سوشل میڈیا پر شاید ہی کوئی ہو جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ یہ موصوف وہ شخص ہیں جو رسوائے زمانہ ہیں اور بے لگام آدمی ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب تک انہوں نے بہت ساری ویڈیوز میں، اپنے بہت سارے کلپس میں اس طرح کی باتیں کی ہیں جو دشمنان اسلام کرتے رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ پر سب و شتم کرنا اور بکواس کرنا یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، کیونکہ موصوف ایک آزاد آدمی ہے۔ اگر کسی انسان کا کوئی عالم دین استاد ہو اور وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو جس میں اس کے لیے اکابر ہوں، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے ایک لگام رہتی ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا، اسے ڈر ہوتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ میرے اساتذہ میرے کان پکڑیں گے، مجھے ڈانٹیں گے، اسے ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ میرے اکابرین میری گرفت کریں گے، اسے ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ میرے پڑھانے والے مجھے ماریں گے میں نے اگر غلط بکواس کی تو۔ لیکن جب انسان بے لگام ہوتا ہے اور آزاد ہوتا ہے تو نہ تو اس کے کوئی استاد ہوتے ہیں، نہ ہی اس کے کوئی اکابر ہوتے ہیں جو اس کو پکڑ سکیں، اس کو روک سکیں، تو وہ جو چاہتا ہے وہ کہتا رہتا ہے۔ اسی طرح موصوف کی عادت رہی ہے کہ وہ آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ بالخصوص حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواسات کرتے رہے ہیں۔ میں اس ٹاپک پر بات نہ کرتا، لیکن میری مجبوری بنی وہ یہ کہ موصوف نے رمضان جیسے مقدس مہینے میں، کہ جس مہینے میں مسلمان تمام طرح کے خرافات سے دور ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر نمازوں میں، تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتے ہیں اور کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ ہم نے ان نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے جو پورے سال میں کبھی قرآن کریم نہیں کھولتے دیکھا ہم نے ان کو مسجد میں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان میں وہ آدھے دن پورے دن قرآن کریم کو پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ ایک لگن ہوتی ہے۔ لیکن موصوف نے اس مبارک مہینے میں اس مبارک مہینے کے اندر بھی اپنا وہ زہر چھوڑ دیا اور اس کو اگلا کہ جس سے امت میں پھر انتشار ہو جائے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پھر اس طرح کی بات کی جس سے نوجوان جو مسلمان ہیں، نوجوان ان کے ذہن میں خلجان پیدا ہو، ان کے ذہن میں وسوسے پیدا ہو، تو شیطان تو چلا گیا، شاید ان کو چھوڑ گیا اس کام کے لیے۔ تو مجبوراً پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ اس ٹاپک پر بات ضرور کی جائے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا صلح ہوئی تھی، اور کیا معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حسن کو توڑ دیا تھا جیسے کہ موصوف کا دعویٰ ہے، کیونکہ ان کا کام تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس سے دشمنان اسلام خوش ہوں، تو ان کا موقف وہی ہے جو دشمنان اسلام کا ہے اس بارے میں۔ لیکن انشاءاللہ اس واقعے کو، اس حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ہوگا، یا تو روزانہ یا ایک دو دن چھوڑ کر، انشاءاللہ آپ کے سامنے صلح حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، جس کو صلح حسن و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم نام دیں گے، اس نام سے انشاءاللہ آپ کے سامنے قسط وار ویڈیوز آتی رہیں گی جس میں آپ کے سامنے یہ پورا مسئلہ، پوری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ مسئلہ کیونکہ ایسا ہے جو تھوڑا بڑا ہے، جس میں ٹائم درپیش ہے، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اگر مستقل اس پر بات کی جائے، تو اس لیے خیال یہ ہوا کہ چھوٹی کلپ آپ کے سامنے پیش کی جائے، جس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ہی کلپ پر اتنا وقت لگایا جائے کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ مستقل بات کی جائے۔ نمبر 2، اگر یہ وقت نکال بھی لی جائے تب بھی، اگر ہم یہ وقت نکالیں تب بھی ایک پریشانی وہ یہ کہ روزے کی حالت میں مستقل اتنی لمبی بات کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ روزے کی حالت میں 5 سے 10 منٹ بات کرنے میں ہی بہت پریشانی ہونے لگتی ہے، تو یہ مشکل کام ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ مستقل بات کی جائے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، قسط وار ویڈیوز رکھنے میں ایک فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ جیسے ہم نے یونانی دوائیں آپ نے دیکھی ہوں گی، جن میں سے چند کے میں نام بتاؤں، جیسے اتریفل کشنیزی ہے جو مقوی دماغ ہے، اسی طرح جالینوش بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، جوارش جالینوش جو پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے۔ تو جیسے یہ دوائیں ہیں یونانی، اس طرح کی اور بھی دوائیں ہیں جو بیمار ہے اس کو صحت عطا کرتی ہیں، اس کی بیماری کو دور کرتی ہیں، اس کے اندر جو کمی ہو رہی ہے باڈی کے اندر اس کو دور کرتی ہیں، اور جو بیمار نہیں ہوتا ہے، جو پہلے سے صحت یاب ہے، تو یہ دوائیں اس کے اندر اس کے اندر طاقت پیدا کرتی ہیں، اس کو اور طاقت فراہم کرتی ہیں۔ تو یہ جو کلپ ہوں گی ہماری چھوٹی یہ سمجھے آپ یونانی میڈیسن کی طرح کام کریں گی کہ اگر کوئی مریض ہوگا تو دھیرے دھیرے اس کو شفا یاب کریں گی، اور اگر کوئی مریض نہیں ہوگا تو وہ یہ اس کے ایمان کو بوسٹ کرنے کا کام کریں گے۔ انشاءاللہ پہلی ہی کلپ ہماری ایسی ہوگی کہ اگر کوئی شخص واقعی اس مرض میں جو انجینئر صاحب نے اور ان جیسے لوگوں نے پھیلایا ہے مبتلا نہیں ہوگا اور پہلے سے ہی صاحب ایمان ہوگا، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیارے صحابہ پر ایمان ہوگا، تو وہ بندہ اس پہلی ہی ویڈیو میں مطمئن ہو جائے گا، اور پہلی ہی ویڈیو سے اس بندے کے ایمان کے بوسٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ، یہ یقین ہے کہ اس کا ایمان بوسٹ ہونے لگے گا۔ پہلی کلپ کے بعد ہی وہ مطمئن ہو جائے گا، باقی کلپ میں اس کا ایمان بوسٹ ہونے لگے گا۔ لیکن اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو پہلی کلپ اس کو تسلی دے گی، دوسری کلپ میں انشاءاللہ اس کا مرض اور کم ہوگا، اور آخر تک انشاءاللہ اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا اگر وہ واقعی صحت چاہتا ہے تو۔ لیکن اگر وہ بد پرہیزی کرتا ہے، یعنی یہ جو دوا ہم پیش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ بد پرہیزی کرتا ہے اور اس دوا کو ٹھیک سے نہیں لیتا ہے، یعنی اس کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے، اور وہی مزاج اس نے ضدی بنایا ہوا ہے اور ضدی ہے، اڑیل ہے،
تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ ضدی لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی ہے۔ بہرحال تو اس وجہ سے جو چند وجوہات آپ کو بتائی ہیں، دو تو ہمارا نجی مسئلہ ہے، یہ پریشانی جس کی وجہ سے ہم مستقل بات نہیں کر سکتے، اس لیے چھوٹی چھوٹی کلپ رکھنی پڑیں گی، اور ان چھوٹی چھوٹی کلپ رکھنے میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو ہے جن لوگوں کو مرد ہے ان کو افاقہ دھیرے دھیرے ہوتا رہے گا، اور جن لوگوں کو مرد نہیں ہے ان کا ایمان بوسٹ ہوتا رہے گا۔ مجبوراً یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس طرح کی بات کی جائے، کہ کسی کو لے کر بات کی جائے۔ کبھی ہم نے اس طرح کی کوشش نہیں کی کہ ہم کسی کو لے کر بات کریں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ چیز بہت ضروری تھی کہ اس بات کو سامنے رکھا جائے، ورنہ یہ اور اس جیسے لوگ دھیرے دھیرے جو ہے مسلمانوں کے اندر زہر پیدا کر رہے ہیں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے دور کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بندہ آپ کو ایک بھی صحابہ کے بارے میں بدظن کرے، اس سے ہمیشہ دور رہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مشرب کا ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس سے ہمیشہ دور رکھیں، اس سے ہمیشہ دور رہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آپ کے اندر زہر بڑھتا ہے، یقیناً پھر دھیرے دھیرے وہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق بھی نازبات گفتگو کرنے لگتا ہے، جس کی شروعات انجینئر نے کر دی ہے، اور اسی رمضان مقدس میں اگر آپ کو علم ہوگا تو، کہ اس نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا ہے، جو اس کے بعد میں آتا ہے وہ بندہ کہتا جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں بندے سے کوئی ذاتی شکایت نہیں ہے، وہ جو کریں ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جو چاہے وہ کریں، لیکن بہرحال یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عوام کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو صحیح میسج ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ جو کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے، اور صحیح بات کو کہنے کی، اور اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی، اور ہمیں بھی اور ساتھ میں ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں ان کو اچھی طریقے سے صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔